بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل صدق الله العظيم۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ میں بکثرت مضامین موجود ہیں اور ان کی طرف متوجہ رہنا بہت ضروری ہے، اس لیے بھی کہ آیت مبارکہ میں جو مضامین ہیں وہ بکثرت ہیں اور تمام مضامین اپنے اپنے مقام پر تمام آیات میں مکمل ہیں، یعنی انہی آیت کریمہ میں کچھ بات قانون جہاد پر ہوگی، کچھ سوالات پر، اور کچھ مزید جو شراب و جوئے کے احکامات ہیں ان پر بات ہے، پھر اعمال کا معاملہ ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ تو جو تلاوت کردہ آیات کریمہ ہیں ان میں اتنے مضامین ہیں کہ مکمل توجہ کے ساتھ اگر سنے جائیں تو انشاءاللہ تمام مسائل کا جواب آسانی سے حاصل ہو جائے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے یسألونک عن الشہر الحرام، اے محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں شہر حرام کے بارے میں، حرمت والے مہینے کے بارے میں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ قتال فیہ، اس میں جنگ کرنا کیسا۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیں کہ اس میں جنگ کرنا ہے تو بہت ہی بری بات، بڑی بات ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ ان میں جنگ کرنا اچھا نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں اور عربوں کا یہ رواج تھا کہ وہ 4 مہینوں کو اشہر حرام سمجھتے تھے، یعنی ان مہینوں میں جنگ وغیرہ کرنے کو وہ جائز نہیں سمجھتے تھے۔ شروع میں اسلام میں یہی کچھ باقی رہا اور پھر یہ معاملہ کب جا کے کیا ہوا اس پر آگے چل کے گفتگو ہوگی۔ فرمایا یہ تو بڑی بات ہے اور یہ بڑا گناہ بھی ہے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کی جائے۔ اصل میں صورت یہ تھی کہ اس وقت تک یہ معاملہ ایسے ہی چلتا تھا اور اس وقت تک چونکہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کا معاملہ منسوخ نہیں تھا، اس لیے بات ایسی تھی کہ فرمایا کہ ہے تو بری بات ہی ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک لشکر بھیج دیا گیا تھا عبداللہ ابن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، تو انہوں نے 30 جمادی الثانی سمجھ کر 1 رجب کو جنگ کر لی۔ مشرکین نے اس بات کو بڑی اہمیت دی اور انہوں نے کہا 1 رجب کو جنگ کر لی گئی۔ ان کے ذہن میں بات یہی تھی کہ ہم نے 1 رجب کو نہیں بلکہ ہم نے 30 جمادی الثانی کو جنگ کی ہے۔ چاند ایک دن پہلے ہو چکا تھا اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ سالار لشکر اور سپاہیوں میں سے کسی کو اس بات کی خبر نہیں تھی، کیونکہ اس وقت جو کمیونیکیشن کا نظام تھا یا جو مواصلاتی نظام تھا یا جو ذرائع ابلاغ اتنا وسیع نہیں تھا جتنا کہ آج ہے، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ خبر پہنچنا یہ بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ چنانچہ جنگ ہو گئی
مشرکین نے اس معاملے کو ایشو بنا دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو رجب میں جنگ کر لی گئی. ان کے ذہن میں 30 ہی تھی. تو یہ سوال آ گیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے، یعنی جن مہینوں میں جنگ کو حرام سمجھا گیا ہے ان میں اگر جنگ ہو تو کیسا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، یعنی حضور نے وحی کے نزول کے بعد اس کا جواب دیا. یعنی بذات خود جواب ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ وحی آنے کا انتظار فرما کر اس کا جواب بذریعہ وحی عنایت فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آ جائے تو بات دوسری ہوتی. بات یہ ہے کہ سوال حضور سے ہو، جواب اللہ رب العالمین دے تو سبحان اللہ کیا بات ہے. تو سوال یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوا. سوال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوا. سوال یہ تھا کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے. اب بات جتنی پوچھی گئی تھی اگر اتنی کا جواب دینا مقصود ہوتا تو ارشاد فرما دیا جاتا قل قتال فیہ کبیر. آپ فرما دیں کہ اس میں جنگ کرنا ہے تو بڑا گناہ ہے، تو بری بات. لیکن بات اتنی ہی نہیں تھی. اب مفصل جواب ارشاد فرمایا گیا اور ان کی خامیاں بیان فرمائی گئیں، یعنی کفار مکہ کی، کہ یہ تو بری بات ہے لیکن تم تو وہ ہو کہ جن سے اس سے بھی زیادہ بری باتیں سرزد ہو رہی ہیں. تم یہ تو پوچھ رہے ہو کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے، لیکن تمہارے یہ سوال سے فائدہ اٹھا کر تمہیں یہ بھی بتا دیا جائے کہ اس سے بھی کچھ بری باتیں ہیں جو تم کر رہے ہو. یہ تو اپنی جگہ غلطی تھی، ہو گئی، لیکن تمہارا مسئلہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے. تم اس سے بھی زیادہ قصوروار ہو اور اس سے بھی زیادہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہو. یہ تو ایسی بات ہے جو معاف ہو سکتی ہے کہیں نہ کہیں. اور ان کو قتال سے اور قتل سے بڑے گناہ بتائے جا رہے ہیں جو ان کے ہیں. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا سوال ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے. فرمایا جا رہا ہے وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکنا کیسا ہے، یعنی جو اللہ کی راہ میں جانا چاہتے ہیں انہیں وہاں سے روکنا کیسا ہے. وکفر بھی، اس پہ ایمان نہ لانا کیسا ہے. والمسجد الحرام، مسجد حرام سے روکنا کیسا ہے. واخراج اہلہ، وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا کیسا ہے. آپ دیکھیے وصد عن سبیل اللہ وکفر بھی والمسجد الحرام واخراج اہلہ.